تو آج میں آپ کو ملاتا ہوں ایک ینگ انرجیٹک بلکہ رشتے والی آنٹی نہیں رشتہ کروانے والی خوبصورت لڑکی سے. ہماری مہمان خاص ہیں مسز علی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بڑا انرجیٹک آپ نے بھی انٹرو کروا دیا ہے. دیکھیں یہ تو شروع میں جب اسٹارٹ بندہ لیتا ہے نا تو انرجی بڑی بوم پر ہوتی ہے جی. پھر وہ کچھ سوالات اور جوابات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گیسٹ کی ہو رہی ہے کہ ہوسٹ کی ہو رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی تو انرجی اسپریڈ ہوتی ہے. رشتہ کروانے والی آنٹیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو عموماً بڑی عمر کی ہوتی ہیں. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ 40+ 50+ ہوتی ہیں زیادہ تر. آپ بالکل ینگ ہیں اور آپ جو ہے وہ رشتہ کروانے کی ماہر سمجھی جاتی ہیں. آپ کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے shadi.org.pk. تو آپ لوگ بڑے مہنگے رشتے بھی کرواتے ہیں. تو یہ جو نئی جدت آئی ہے جو آپ لوگوں کی فرم ہے, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کام جو رشتہ کروانے والی جو عام آنٹی ہیں جو گھروں سے تصاویر اکٹھی کرتی ہیں اور کہیں جا کر دکھاتی ہیں, آپ کے اور رشتہ کروانے والی ان آنٹیوں کے کام میں فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. فار ایگزامپل یہ میری زبان ہی نہیں ہے, یہ کلائنٹس کے ریویوز ہیں. کیونکہ دیکھیں جو میچ میکر ہوتی ہے وہ ایک گھر سے کام کرتی ہے, اور گھر سے کام کرنے کے لیے اگر میں اس کو بریف کروں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسی خاتون ہوتی ہے یا کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ گھر سے میٹریمونیل سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, نہ تو ان کا سب سے بڑا اتنا نیٹ ورک ہوتا ہے, نہ ان کے پاس اتنا ہیوج کلائنٹیج ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات نہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ بینگ کا ہاؤس وائف آپ کپڑے بھی دھو رہے ہیں, برتن بھی دھو رہے ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, پھر ان کی تعلیم بھی دیکھ رہے ہیں, گھر کا سودا سلف بھی ہے, باقی 10,000 چیزیں. آپ کو پتہ ہے ایک گھر میں عورت ہے تو وہ فالتو نہیں بیٹھی ہوئی, صبح سے رات تک اس کی 10,000 ذمہ داریاں جس کو وہ لے کے چل رہی ہے. اگر کسی کلائنٹ نے یہ سوچتے ہوئے کہ یار میرا کام بن جائے گا, اس کو 5-10 ہزار روپے پکڑا دیے, تو آپ یقین کریں وہ کام اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر کی ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل ہی نہیں پاتی. اس سے ہٹ کے اگر میں اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں, جیسے ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو آپ کے پاس گھر کی کوئی فٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جتنا میرا عملہ تینوں برانچز میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ 9 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس پیچھے گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں وہ کام کرے جس میں اس کے پاس اس کا پرسنل فون نہیں ہے, اس کے پاس بچوں کی ٹینشن نہیں ہے, اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ بھائی روٹی پکانی ہے یا شوہر کو دیکھنا ہے. تو وہ آفس میں آ کے جب اسٹریٹ ورکنگ کر رہا ہے 9 گھنٹے کی, تو وہ بہت زیادہ ایفیشینسی دکھا رہا ہے اپنے کلائنٹس کو ورک کی صورت میں, جو کہ گھر والی میچ میکر چاہ کے بھی نہیں دے سکتی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ جو تصویر لے کر دینے والا جو معاملہ ہے, ایک گھر سے تصویر لی, دوسرے گھر سے تصویر لی, اس کو تصویر دے دی, اس کو تصویر دی رشتے والی آنٹی کا, اس میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگوں کا طریقہ کار بھی یہی ہے جو آپ بھی ایک دوسرے سے تصویریں لے کے گھروں پر پہنچاتے ہیں, کہ طریقہ کار مختلف ہے وہ دیگر رشتے والی آنٹیوں کی نسبت؟ یہ تو بہت پرانا ٹپیکل سسٹم ہے تصویروں کا. اب تو سسٹم بہت اپ گریڈ ہو گیا, اب تو بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں, ایسا سسٹم آ گیا, اے آئی آ گیا آپ کے پاس, انٹرنیٹ کی سہولت ہے آپ کے پاس. اے آئی سے بنی ہوئی آپ کسی لڑکی یا لڑکے کی تصویر دکھائیں گے, رزلٹ اس کو پھر جب شادی والے دن کچھ اور ملے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اے آئی تصویروں میں نہیں, اے آئی ہمارے ٹولس میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں میچ میکنگ کے فلٹرس میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی اپلیکیشن اور ویب سائٹ کام کر رہی ہے. تو ہم نے اپلیکیشن اور ویب سائٹ کے ماڈیولس کو اسی طریقے سے فکس کیا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے رشتہ مل سکے. اور ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے وقت میں جدت آتی جا رہی ہے ویسے ویسے سسٹم میں بھی جدت آتی جا رہی ہے, تو چیزیں الحمدللہ بہتری کی طرف ہیں. ہمارا وہ ٹپیکل میچ میکر یا میرج بیورو کی طرح کوئی سسٹم نہیں کہ ہم تصویریں دکھا کے اس طریقے سے پرنٹ میں بھیجیں. واٹس ایپ ہے آپ کا, ہماری اپلیکیشن کے تھرو لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بہت آسانی ہے ویڈیو کال کرنے کی, آڈیو کال کرنے کی, تاکہ آپ لوگوں سے بہت ایزی وے میں کنیکٹ ہوئیں اور اپنا ڈیسیجن, جیسے آپ نے کہا کہ ہوتا ہے ایسے ہی کہ جب لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے. تو ویڈیو کال کا جو فیچر ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ اپنے لیے جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ دیکھ لیں پہلے کہ کیا ہے کیا نہیں. یعنی آپ تصویروں کے بجائے ویڈیو کال پر ملاقات کرواتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. اور آمنے سامنے جو لائیو ملاقات ہوتی ہے وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں. میں خود آیا تھا ایک دفعہ, آپ 200 رشتے ایک ہی چھت کے نیچے کروا رہے تھے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, کچھ لوگ چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے ایک کمیشن بیس آرگنائزیشن ہے, رشتہ کروانے کی فیس لی جاتی ہے, تو جب آپ ایک دوسرے کو ملواتے ہیں, ساتھ بٹھاتے ہیں, تو ان کے ایک دوسرے سے ڈائریکٹ ہونے کا خدشہ بھی تو موجود ہے. تو ایک دوسرے کے واٹس ایپ نمبر لے کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں, خود رشتہ کر لیں, بیچ میں سے آپ فارغ.
کیسے مینیج ہوتا ہے سارا؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن الحمدللہ زیادہ تر ایکسپیرینس ایسے نہیں رہتے. کلائنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جو چند آدھے ایکسپیرینس رہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک سمندر میں اچھی مچھلی بھی ہوتی ہے, گندی مچھلی بھی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو سینیریو کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہوم ورک بہت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا تھا کتنے لوگ تھے اور سارے ہی امیدوار تھے رشتوں کے لیے, فیملیز کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سینیریو میں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ملتا تو آپ کو بہت آکورڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بیٹھے ہوئے ہمیں کوئی نہیں مل رہا, تو اس کا ہوم ورک بہت ہے. تو یہ چیزیں ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس کافی وقت ہو, کافی رشتے ہوں اور لوگ انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ ایک جگہ گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے راضی ہوں. تو اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے اور اس میں نہ صرف میرا ٹائم لگتا ہے بلکہ ہماری تینوں برانچز میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ایونٹ کو کامیاب بنائے اور زیادہ سے زیادہ رشتوں کو پکا کرے. طریقہ کار ابھی تک آپ نے نہیں بتایا, طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیسے لڑکی کو بلوایا جاتا ہے, کیسے لڑکے کو بلوایا جاتا ہے, کہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے, کیا سر پہ آپ لوگوں کا ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یا اکیلے میں ان کو ملاقات کا موقع دیا جاتا ہے؟ یہ طریقہ کار ابھی تک نہیں آپ بتا رہی. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نکالنی ہوتی ہے ایج بریکٹ کہ ہمارے پاس 20 سے 30 تک کی اتنی لڑکیاں اور اتنی لڑکیاں آ رہی ہیں, اور لڑکوں کا بھی ایسی ہوتا ہے کہ 25 سے لے کے 35 تک کے لڑکوں کو نکالا جاتا ہے. پھر ان کی میچ میکنگ آپس میں بنائی جاتی ہے کہ ایک لڑکے کو کتنی زیادہ سے زیادہ رشتے دکھا سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ منیمم بھی 5 سے 10 لڑکیوں کو دکھایا جائے ایک کینڈیڈیٹ کو. تو جب یہ ساری میچ میکنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ کلائنٹ کو کال کر کے ان کی پروفائلز کو بھیجا جاتا ہے, ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کو کارڈ بھیجا جاتا ہے جس سے ان کو انٹری ملتی ہے. تو جب یہ سسٹم ہمارا کام کرنے لگتا ہے تب ہم اپنا یہ سارا کام پیچھے سے ختم کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور جیسے جیسے ہم نے کیونکہ انوائٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو فیملیز آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور فیملیز کے بیٹھتے ہی ہم اپنی وہ پریکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ ایک ایک کر کے کینڈیڈیٹ آپس میں ملتا رہتا ہے. اچھا, اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ 2 فیملیز مل کے بیٹھ گئی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آیا ہے, تو بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ ایک ایک فیملیز کے اوپر ہماری ایک ایک کنسلٹنٹ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ کوئی نمبر ایکسچینج نہ ہو جائے. اچھا, کیونکہ فیملیز ایسا کر بھی لیتی ہیں. تو اگر فیملیز ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ہم ان کو وہاں سے باعزت اٹھا کے آگے موو کر دیتے ہیں. آپ لوگ کم از کم نمبر لینے سے روک سکتے ہیں نا, لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو جائیں اور وہ ان کو پتہ چل جائے کہ باہر جا کے ایک دوسرے سے نمبر لے لینا ہے, یا ان کے پیچھے تک گھر تک جاتے ہیں کہ کہیں ایک تو نہیں ہو رہے ہمارے بغیر. ایک بار ہوا تھا ایسا, کلائنٹ نیچے اتر کے لفٹ میں ویٹ کر رہے تھے, پھر ہم نے بھی نیچے گارڈ بھیجا. اچھا, ہم نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی, جو بھی ہوگا ہمارے اینڈ سے ہوگا. جب تک ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے الگ الگ رخصت نہیں کرا ہم نے سانس نہیں لیا. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, زبردست جی, زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ 8 سال سے آپ کا ایکسپیرینس ہے یہ رشتے کروانے میں, پوری آرگنائزیشن ہے, اب تک ایک اندازے کے مطابق کتنے رشتے آپ کروا چکی ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے بہت روزانہ کی بنیاد پر رشتے رن ہوتے ہیں. ایک اندازن ہزاروں, لاکھوں, بیسیوں, کتنے کروا چکی ہیں آپ کے پاس جو رشتے ہوتے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق ایک رشتہ کتنی قیمت کے عوض جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے؟ کم سے کم بھی 50 سے 60 ہزار روپے میں رشتہ ایک اچھا مل جاتا ہے. کم سے کم 50-60 ہزار روپے میں. یہ جو 50-60 ہزار روپے میں ملنے والا جو رشتہ ہے, ان کی ایج بریکٹس کیا ہوتی ہیں؟ یعنی لڑکی کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, لڑکے کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ 50-60 ہزار والا گزارے لائق رشتہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہوتا ہے؟ اچھا رشتہ ہوتا ہے لیکن اوور ایج پہ نہیں جاتے. اوور ایج نہیں ہے اس میں. وہ لڑکیاں ہیں جو انڈر 32 ہیں اور لڑکے وہ ہیں جو انڈر 35 ہیں. یعنی جو 50 سال یا 40 سال یا 60 سال سے عمر کا کوئی شخص یا کوئی عورت جو ہے وہ رشتے کی خواہش مند ہے تو وہ آپ سے رابطہ نہ کریں. اس کی فیس زیادہ ہے. کتنی؟ اس کی فیس ہے 80 سے 1 لاکھ کے درمیان. یعنی کہ جن لوگوں کا رشتہ ہونا مشکل ہے تو آپ ان سے پیسے زیادہ لے رہی ہیں. اس میں محنت زیادہ ہے. اچھا, کیونکہ لوگوں کی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے ویسے ان کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی رہتی ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے تو نظام ایسا ہے, میں اس چیز کو بڑا لوگوں میں اویئرنیس ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کم ہو, چھوٹا ہو بے شک, آپ کو جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے. لیکن کچھ خواتین جو ہے وہ اچھے, مطلب انہوں نے ایکسپیکٹ بہت زیادہ چیزیں کی ہوتی ہیں, ان کی عمر نکل جاتی ہے, ایک عرصے تک گھر پر جو ہے وہ خواتین بیٹھی رہتی ہیں. تو پھر جو لڑکی حسرت کر رہی ہوتی ہے ایک بڑے ویل سیٹلڈ یا بڑے زبردست رشتے کی, تو آخر میں پھر وہ آپشن دیتی ہے کہ بے شک کوئی 50 سال کا بھی ہو تو چل جائے گا. ایسا ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ 40 سال سے جتنی بھی زائد عمر کی خواتین ہیں
وہ آ تو جاتی ہیں صرف فارمیلٹی کے لیے, سوسائٹی کو دکھانے کے لیے کہ وہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یقیناً وہ رشتہ اور صرف دیکھنے کے اس میں کرتی ہیں, لیکن ان کو کرنے سے کوئی وہ نہیں ہوتی, صداقت نہیں ہوتی, صرف اپنے معاشرے میں شادی کا ایک ٹیگ لگانے کے لیے جو ہے وہ رشتہ کرتی ہیں, انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو 50 سال والا بھی مرد اپنی عمر سے بہت زیادہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 45 سال والا مرد بھی ان کو بہت زیادہ لگتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے پاس ایسی پروفائلز آتی ہیں جو کہ ان کو ریجیکٹ کرتی ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو انکل ہیں. شوگر ڈیڈی والا جو ایک کلچر چل رہا ہے, کیا آپ کے پاس کبھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ آئی ہے؟ لڑکی چھوٹی عمر کی ہو, 20 22 25 سال کی, کہتی ہو کہ مجھے کوئی شوگر ڈیڈی چاہیے شادی کے لیے, یا اس طرح کی کوئی؟ لڑکیاں تو نہیں آتی, لیکن لڑکے اس چیز کے بہت خواہش مند ہیں کہ ہم بننے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی دے دیں. اچھا, زیادہ تر مرد حضرات کے رشتے آتے ہیں 50+ کے, چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے لیے. مطلب ڈیمانڈ وہ آپ کو کیسے بتاتے ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی, وہ کیا بتاتے ہیں ڈیمانڈ میں, کس طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسی لڑکی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں آپ بھی کتنا پیسہ لے لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور ہم آگے لڑکی کو بھی اس کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں, بس ہمیں اچھا چھوٹی عمر کا رشتہ درکار. چھوٹی عمر کی لڑکی ہو, اور کچھ حسن کے حوالے سے بھی مرد حضرات خواہش کرتے ہیں, کوئی لمبے بال ہوں, آنکھیں نیلی پیلی ہوں. آنکھوں کا تو نہیں, لیکن ہمارے یہاں جو ایک گوری رنگت ہے نا, وہ سمجھیں کہ کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے, وہ لمبے بال اور گورا رنگ, یہی چیز ہے بس, اور چھوٹی عمر. تو آپ نے کبھی کسی سے پھر 20-50 لاکھ مانگے اور اس کی اس طرح کی ڈیمانڈ پوری کی؟ میچ بنتا نہیں ہے شان, میچ بن نہیں پاتا, کیونکہ کبھی بھی آپ کے پاس کسی بڑی عمر کی مرد کا کسی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوتا اس کی ڈیمانڈ کے مطابق, کیونکہ اس کی اپنی فیملی اس چیز پہ راضی نہیں ہوتی. ایک 18 سے 22 سال تک کی لڑکی کی جو باپ کی عمر ہوتی ہے وہ خود ہی 50s میں ہوتی ہے, تو وہ اپنے ہم عمر بندے سے اپنی بیٹی کو تو کبھی نہیں بہائے گا. یہ ان مردوں کو سوچنا چاہیے جو کہ آ کے اس طریقے کی ڈیمانڈز رکھتے ہیں اور میچ میکر کو اتنے ڈیفیکلٹ سینیریو میں ڈالتے ہیں, اس کے اوپر رسپانسبلٹی لگا دیتے کہ تم نے یہ کہا. اور پھر اس سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, جب وہ پیسہ لے لیتی ہے, کیونکہ وہ پیسے کے اس میں زور میں دب جاتی ہے اور وہ کام کرتی رہتی ہے, لیکن وہ اس کو یہ نہیں سمجھاتی کہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے. آپ نے آج تک سب سے مہنگا رشتہ کتنے میں کروایا ہے, اور وہ کون سا رشتہ تھا؟ وہ کون سا رشتہ تھا وہ تو ایلیٹ کلاس پروفائل ہے, وی کین ناٹ ڈسکلوز دا نیم, بٹ وہ سب سے زیادہ مالیت جو ہے وہ 10 لاکھ تک کی ہے. 10 لاکھ روپے میں آپ نے رشتہ کروایا. ڈیمانڈ لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے تھی؟ لڑکی کی طرف سے تھی, اور وہ بہت ایک ہیلدی کپل میچ تھا. مطلب موٹے موٹے تھے؟ نہیں, ہیلدی کپل میچ مطلب کہ دکھنے میں بہت خوبصورت میچ تھا, اور وہ کلائنٹ تھا USA کا, اور وہ لاہور کی لڑکی سے شادی کر کے گیا. آپ نے کہا کہ بڑی ایلیٹ فیملی تھی, میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتی. بزنس مین پروفائل ہے کہ پولیٹیکل پروفائل ہے؟ ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کی تھی آپ کو؟ انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ فیملی سٹیٹس ہائی کلاس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ خود ایک ہائی کلاس فیملی بیک گراؤنڈ فار ایگزامپل گاڑی, بنگلہ. ہاں, جیسے کہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 کنال 5 کنال 10 کنال کی کوٹھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے کے رشتے جو ہوتے ہیں ہم ان کو ہائی کلاس میں کاؤنٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کو انہی کے ہم پلہ میچ دکھاتے ہیں, تاکہ پھر جو بیٹھتا ہے نا انسان تو اس کو بہت کمفرٹ فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار ہم بھی اس کو جانتے تو ہم بھی اس کو جانتے ہیں, اور وہ آپس میں کوئی نہ کوئی سلام دعا نکل جاتی ہے اور رشتے آسانی سے پکے ہو جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ہو کہ لڑکے کے پاس رولز رائس ہو, V8 ہو, لینڈ کروزرز ہوں, 2000 گز کا بنگلہ ہو, ویل سیٹلڈ ہو, بزنس جو ہے وہ USA میں, اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ؟ گاڑیوں کی نہیں, لیکن 2000 گز کا بنگلہ ہر لڑکی کی خواہش ہے. آپ کے پاس جو ڈیمانڈ آتی ہیں اس میں زیادہ تر 2000 گز کا, یعنی 500 گز والے جو ہے وہ امید نہ رکھیں. نہیں 2000 گز کا جو بنگلہ ہے نا ہر لڑکی کو وہ چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ لڑکی بھی پھر اسی بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہو, اگر لڑکی اس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوگی تو 2000 گز والا پاگل. آپ 8 سال سے رشتے کروا رہی ہیں, اور آپ نے لاکھوں رشتے اب تک کروا دیے آپ کے بقول. کوئی ایسی ڈیمانڈ جو بہت شرمناک ڈیمانڈ کی ہو کسی نے آپ سے رشتہ کروانے کے لیے؟ شرمناک ڈیمانڈ تو نہیں, لیکن اگر آپ 10 ڈیورس لڑکوں کی بات کریں تو 10 میں سے 10 لڑکے ورجنٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا. ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈیورسڈ ہیں یا ہمارے ساتھ بچے ہیں لیکن لڑکی ہمیں سنگل ہی چاہیے. ان کو آپ کتنی بھی کاؤنسلنگ پرووائڈ کر دو, ان کو آپ کتنا بھی سمجھا لو, کیونکہ ڈیورس کے ساتھ ایک ڈیورس کا میچ ہی بنتا ہے. کوئی کنواری لڑکی کا باپ یا اس کی ماں ڈیورس کے ایک ٹیگ کو برداشت نہیں کر سکتے.
لیکن ان کے مائنڈ کی جو ایک ورجنٹی کا وہ ٹیگ ہے نا وہ نہیں نکلتا. ہر بندے کو ایک سنگل لڑکی چاہیے ہے. اور بہت سارے اب دوسری بیوی.com کے ویسے جو پروفائلز آتی ہیں, اگر وہ فائنینشیلی بہت اسٹیبل ہیں اور وہ لڑکی والوں کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, تو ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ان کو کنواری لڑکی درکار ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ انفارچونیٹلی ڈائیورس کلچر بہت زیادہ عام ہے, اور مطلب ہر 10 میں سے 2 رشتے ڈیورس کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو ڈیمانڈز آتی ہیں زیادہ, وہ یہ طلاق کے حوالے سے زیادہ آتی ہیں, آلریڈی پہلے طلاق ہوئی ہوتی ہے؟ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں نا. ہاں یہی تو وجہ ہے, طلاقیں بہت ہو رہی ہیں معاشرے میں ہماری. اور جو 10 میں سے زیادہ تر جو اگر آپ دیکھیں کہ اگر 10 آپ کے پاس کسی مرد حضرات کے رشتے ہیں, ان میں سے 5 کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آفٹر ڈیورس بھی لڑکی جو ہے وہ کنواری چاہیے. اور اگر کوئی خاتون آپ کے پاس آتی ہے تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ڈائیورس خاتون آتی ہے, ویسے تو دیکھیں ڈائیورس کے بعد کوئی بھی خاتون ہوتی ہے اس کا بالکل فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے بچے ہیں, میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو. وہ اس چیز پہ نہیں جاتی کہ لڑکا خوبصورت ہو, امیر ہو, یہ کہتی ہے میں کم از کم ایک سہارا مل جائے بس. تو کسی خاتون نے بھی کبھی آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ حیران ہو گئی ہوں؟ ہمارے پاس ساری 35 سے اوپر جو خواتین آتی ہیں نا, وہ صرف ایک ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ مجھے 33 سے 36 والا دے دیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک 35 کی عورت کو 33 اور 36 کا لڑکا کیسے ہو کے کرے گا, جبکہ وہ اس کے اگر برابر میں آپ کھڑا بھی نہیں کرو, اور اگر صرف تصویر بھی رکھ دو نا, تو وہ کوئی میچ نہیں ہوتا. ایون تو کہ 40 کا مرد بھی نا اس 35 کی عورت سے 5 سال چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے. ان کی 0 مینٹیننس ہوتی ہے, بٹ ان کی ریکوائرمنٹ لڑکے کو لے کے بہت ہائی فائی ہوتی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا آج وہ 2 لاکھ 3 لاکھ کما رہی ہیں, اچھا پہن رہی ہیں, اوڑھ رہی ہیں, تو ان کو کوئی بھی اوکے کر دے گا. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے پاس جو 45 کا بھی بندہ آتا ہے نا, اس کو بھی ایک وقت میں وہ کہتا ہے انڈر 30 مل جائے تو بہت بہتر ہے. تو جو 35 سے اوپر کی خواتین ہیں ان کے لیے میچ میکنگ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اچھا کبھی رشتہ کروانے کے دوران آپ کو لڑکا یا لڑکی کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ سامنے آئی ہو کہ انہوں نے کہا ہو ہمیں کیش پیسے چاہیے ساتھ, حق مہر کے علاوہ ویسی ڈیمانڈ ہو, گھر گاڑی اور ان چیزوں کے علاوہ کیش پیسوں کی, کبھی اس طرح کی کوئی ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن ایک کیس آیا تھا ریسنٹلی, اور انہوں نے یہ ڈیورس کا ریزن شیئر کیا کہ ان کی جو بچی تھی وہ نکاح بروک تھی, کہ ان کا نکاح ختم ہو چکا تھا. تو ہم نے پوچھا, کیونکہ آج کل کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے بچیوں کے نکاح پہلے کر دیے جاتے ہیں اور رخصتی بعد میں ہوتی ہے. تو جب رخصتی کا وقت آیا تو فیملی نے ان سے جو ڈیمانڈ کری ہے وہ نقد کیش کی کری, کہ نقد اتنی رقم ہمیں بچی کے ساتھ دیں, اور وہ تقریباً کوئی 15 لاکھ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ اتنا کیش کیسے ارینج ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ شرط ہی رکھ دی, جس کی وجہ سے انہوں نے اسی ٹائم اس رشتے سے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے وہیں پہ اپنا نکاح ختم کر دیا. یعنی کہ رشتہ پیسوں کی وجہ سے آپ نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ بہت رشتے دیکھے ہیں ایسے. اگر شادیاں ہو بھی جاتی ہیں لڑکیوں کی, تو اگر لڑکی کی سائڈ کے جو گھر والے ہیں اگر وہ لڑکے کی کچھ خواہشوں کو پورا نہیں کر پا رہے, ان کی فیملی کی کچھ خواہشوں کو پورا نہیں کر پا رہے, تو وہاں پہ لڑکی کو پریشر کیا جاتا ہے, وہاں سے بھی رشتے بہت زیادہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں. زیادہ امیر لوگوں کے رشتے کروانا مشکل ہوتے ہیں کہ زیادہ غریب لوگوں کے وجہ آج کی وجہ غریب لوگوں کے رشتے کرانا اتنا چیلنج ہے نا, یقین کریں. امیر کا رشتہ 2 مہینے میں ہو جاتا ہے, لیکن غریب کا رشتہ 6 مہینے میں بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے ریکوائرمنٹس, اور ان کا رشتوں کا صرف اور صرف دیکھتے رہنا, بہتر سے بہتر کی تلاش میں. وہ چاہتے ہیں یعنی کہ غریب ہو کر امیر رشتہ دیکھتے رہنا, امیر یا مسٹر پرفیکٹ کہہ لیں, یا ایسا رشتہ کہہ لیں جو کہ ان کے لیے ڈیزرونگ ہی نہیں ہے, اور وہ صرف اس رشتے کی خواہش کو دماغ میں بنا کے بیٹھے ہوئے, اور وہ دیکھے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے بہت ساری فیملیز آتی ہیں, جب ان کو پیکج بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیکج کی ڈیوریشن کیا ہے, 3 منتھ سے 4 منتھ سے, کب تک رشتے کی سروسز دی جائے گی. تو وہ ہم سے اس بات کی بحث کرتے ہیں کہ ہمیں لائف ٹائم رشتے کی سروسز دی جائے, جب تک ہم کر نہ لیں تب تک دکھاتے رہیں. اچھا, جو آپ نے اس کو کیٹیگری وائز کیا ہوا ہے, 50,000 والا رشتہ, 1 لاکھ والا رشتہ, 2 لاکھ والا رشتہ, 3 لاکھ والا رشتہ, اس میں مطلب کیا آپ نے کوئی الگ سے پروفائلز بنائی ہوئی ہیں؟ زیادہ خوبصورت ہے تو 3 لاکھ, تھوڑی کم خوبصورت ہے تو 1 لاکھ, تھوڑا سا موٹا ہے تو 1 لاکھ, بلڈر ہے, سلم ہے, اسمارٹ ہے تو 5 لاکھ, گنجا ہے تو 50,000, سر پہ بال پورے ہیں تو 10 لاکھ.
اس طرح آپ نے کوئی کیٹیگرائز مطلب کیوں 1 لاکھ والے رشتے میں اور 10 لاکھ والے رشتے میں آخر فرق کیا ہے؟ نہیں یہ ہمارا تعلیم کے حساب سے بنتا ہے کہ جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ان پڑھ اور خوبصورت ہو تو یعنی کہ نہیں پھر جیسے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو اس کی فیس زیادہ ہوگی. اگر کوئی بزنس کلاس سے بندہ آ رہا ہے تو اس کی فیس اور زیادہ ہوگی. اگر کوئی ہم کیونکہ پنجاب سائڈ پہ بہت زیادہ لینڈ لارڈ اور پولیٹیکل سائڈ پہ ڈیل کرتے ہیں تو وہاں کی فیس زیادہ ہوتی ہے. کراچی میں بہت کم مڈل کلاس رشتے ہی آپ کو ملتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اپر کلاس مل جاتے ہیں بس, کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی زیادہ تر کوانٹٹی اسی طریقے کے لوگوں کی ہے. تو یہاں پہ ہماری عموماً جو فیس ہوتی ہے وہ 50 سے 1 لاکھ کے درمیان میں ہی ہوتی ہے. باقی جو فیسز جاتی ہیں وہ USA, کینیڈا, آسٹریلیا یا پھر پنجاب سائڈ پہ جاتی ہیں جہاں پہ فیسز زیادہ ہائی ہوتی ہیں. اچھا اکثر کہتے تھے نا کہ وہ رشتہ ریجیکٹ ہو گیا تھا لیکن لڑکا جو ہے وہ سیوک میں آیا تھا تو رشتہ اوکے ہو گیا. تو یہ کچھ فیملیز ایسا بھی ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھی ہوں اور باہر جا کے کوئی گاڑی شاڑی پہ نظر ماری ہو کہ گاڑی پہ کس پہ آیا ہے اور کیا ہے, کچھ کہیں کاؤنٹر چیک کرتے ہیں اس طرح لوگ کہ جیسے لڑکی بہت خوبصورت ہے اور لڑکے کے بال کم ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے اور صحیح رنگت بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس کی پروفائل اچھی ہے, اس فیملی کی نسبت تھوڑی اوپر ہے تو وہ کر دیتے ہیں. اچھا ایسا ہی ہے. کبھی ایسا ہوا رشتہ کروانے کے دوران کہ کبھی کسی لڑکے یا لڑکی کی طرف سے اپنی جاب یا تنخواہ کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا ہو؟ جھوٹ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مرد ایکوریٹ بتاتا ہی نہیں ہے. آپ نے تو ایکسپریشنز ایسے دیے ہیں کہ جھوٹ تو لازمی چلے گا ہی چلے گا. چلے گا, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ کیسے اس کو مینشن کرتے ہیں کہ یا تو وہ لکھتے ہیں کہ 6 ڈیجٹس. اب 6 ڈیجٹس کتنے ہیں آپ سوچتے رہیں کہ کتنے ہو سکتے ہیں, ورنہ وہ لکھتے ہیں کہ 50,000 سے پلس. اچھا اس میں یہ ڈر نہیں ہے کہ لڑکی کے دماغ خراب ہو جائیں گے, اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ وہ بندہ جو کہ ایک اماؤنٹ کما رہا ہے اس نے وہ گھر میں بھی نہیں بتایا ہوا ہوتا, تو اس کو رشتے سے زیادہ یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے کہ میری اتنی آمدنی ہے, تو وہ اس کو 50 پلس 60 پلس 6 ڈیجٹس ایسے کر کے مینشن کرتا ہے. آپ نے ان رشتوں کے درمیان رشتہ ہونے کے بعد یا رشتہ ہونے سے پہلے ان لاکھوں رشتوں میں سب سے بڑا دھوکہ کیا دیکھا؟ 1 دن کی شادی تھی. 1 دن کی شادی آپ نے کروائی تھی؟ نہیں, ہمارے پاس ایک کیس آیا 1 دن کی شادی. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 1 دن کی شادی سے کیا مراد ہے, تو اس لڑکی نے کہا کہ کیونکہ میرے والدین نہیں تھے اور رشتہ آیا تو ہم نے رشتہ دیکھ کر اوکے کر دیا, اور ان کو تھوڑی جلدی تھی کیونکہ ان کے بھی پیرنٹس نہیں تھے, تو ہم نے ایک چھوٹا سا نکاح کر لیا. اور جب نکاح کی رات کو ہی رخصتی ہو گئی اور جب وہ لڑکی اس گھر میں گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جو لڑکا ہے اس کا جو اب ہسبینڈ ہے اس کی ایک انگلی نہیں ہے. تو پہلے وہ چونکی, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نہیں دیکھتے. اس کے بعد اس نے تھوڑا صبر کا گھونٹ پیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس بندے نے اپنے دانت نکال کے بیڈ پہ رکھے اور وہ بتاتی ہے کہ اس نے واقعی چیخے مار کے اپنی بڑی بہن کو کال کی اور باہر گھر سے نکل کے دہلیز پہ بیٹھی رہی. جب اس کی بہن آئی اس کو لیا اور گھر چلے گئے, اور اس نے جا کے خلا لی اور اس رشتے کو ختم کیا. 1 رات کی شادی. یہ آپ کے پاس رشتہ آیا تھا دوبارہ ہونے کے لیے, تو انہوں نے اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کیا آپ سے کہ ہماری 1 دن کی شادی رہی ہے. لڑکے کی طرف سے آیا تھا لڑکی کی طرف سے؟ لڑکی آئی تھی. تو پھر آپ نے رشتہ کروا دیا ان کی. پھر ان کی کیا ریکوائرمنٹ تھی کہ کم از کم دانت اصلی ہوں؟ دانت اصلی ہوں, پوری انگلیاں ہوں, گنجا نہ ہو. اس طریقے کے واقعات واقعی آتے ہیں. پھر ان کی دوسری شادی کروانے کے کتنے پیسے لیے آپ نے؟ 40,000. اچھا, نارمل پروفائل والا کروا دیا. یہ 2019 کا کیس ہے, تب فیسیں اتنے ہائی نہیں ہوتی تھیں. اب اگر اس طرح کا کوئی کیس آئے آپ کے پاس تو آپ اس وقت اگر 40,000 لیے تھے, ابھی کتنے پیسے لیں گی؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ لیں گے. بندہ پورا مل جائے تو پھر 1 لاکھ. کافی مشہور لوگوں کے رشتے بھی آپ لوگوں نے کروائے, جیسے پولیٹیشینز ہوں یا بڑے بزنس مین ہوں یا جو ہمارے شوبز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. اگر کسی نے اجازت دے رکھی ہو نام ڈسکلوز کرنے کی تو بتا دیں, نہیں دے رکھی تو نام بتائیں. ایلیٹ میٹریمونیل جو ہمارا ڈویژن ہے اس میں صرف اور صرف ہائی کلاس لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس کی جو فیس اسٹارٹ ہوتی ہے وہ بھی لاکھوں سے ہوتی ہے. کتنے؟ 20 لاکھ, 50 لاکھ, 25 لاکھ, 5 لاکھ سے. بٹ اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ میں بہت سارے ایسے میٹریمونیل بزنس مین تو زیادہ تر یہ ڈیمانڈ کرتے ہوں کہ شادی کرنی ہے لیکن خفیہ کرنی ہے, رشتہ آپ ڈھونڈ لیں. ہاں یہی تو ہے. تو ہمارے جبھی تو ہم ان کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اچھا, یعنی کہ ہمارے کچھ پولیٹیشینز نے آپ کے پلیٹ فارم سے خفیہ شادی کر رکھی ہے دوسری؟ جی ہاں. انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی ہوئی؟ نہیں. رشتہ آپ نے کروایا؟ جی ہاں. اور کتنے پیسے لیے؟ 3 لاکھ 4 لاکھ.
کوئی مشہور پولیٹیشین, بے شک آپ نام ڈسکلوز نہ کریں, کوئی وزیر, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, خفیہ شادی کر رکھی ہے, کتنے ہوں گے ایک اندازے کے مطابق؟ اندازے کے مطابق تو دیکھیں جو دوسری wv.com کے پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے وہ بندہ ہی یہی ہے. اچھا جی, جو آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, ایک دھن والا دوسرا من والا. اچھا نہیں, مطلب ایک اندازے کے مطابق آپ نے کتنے پولیٹیشینس کی خفیہ شادی کروا رکھی ہے لیگل طریقے سے جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے؟ 100 ہیں, 50 ہیں, 150 ہیں, کتنے ہوں گے اندازاً؟ 100 کے اندر ہوں گے جنہوں نے دوسری شادی خفیہ کر رکھی ہے. اور سندھ کے سیاستدان ہیں کہ پنجاب کے سیاستدان ہیں کہ بلوچستان کے سیاستدان ہیں کہ کے پی کے سیاستدان ہیں؟ زیادہ کس صوبے کے سیاستدان ہیں؟ زیادہ سندھ اور پنجاب کے ہیں. سندھ اور پنجاب کے. تو ان کی آپ بے شک نام نہ لیں, اتنا بتا دیں کہ جو سیاسی وابستگی ہے وہ کن پارٹیز سے, سندھ میں اگر ہیں تو پیپلز پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے, پنجاب سے اگر ہے تو نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, کتنی مطلب کون سی پارٹی؟ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. اچھا یہ بات ہے, پارٹی کا نام تو آپ بتا سکتی ہیں. نہیں بھائی پارٹی کا نام نہیں بتا سکتے ہیں. اچھا اس کا ریزن پتہ ہی ہے, ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا وہ سارے آتے ہیں پیسے والے, کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے نا وہ ایسے ہے کہ ایک بندہ اگر 50 سال کا یا 60 سال کا ہے تو اب اس کی جو وائف ہے وہ 40+ میں ہے, تو اس کا جو گھومنا ہے پورے دن کا یا ٹورز ہیں یا جو اس کی گیدرنگ ہے وہ وہاں پہ وائف کو اپنے ساتھ کیری نہیں کر پاتے. ان کی جو ڈیمانڈ آتی ہے وہ یہ آتی ہے اب ہمیں ایک ایسی لڑکی دے دیں جو کہ بچوں سے ہٹ کے صرف اور صرف ہمیں فوقیت دے, کیونکہ بیوی اتنی مصروف ہے ان رشتوں میں, ان ذمہ داریوں میں کہ وہ ان کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی اور نہ ہی وہ گھوم پھر پاتی ہے. تو وہ بہت زیادہ نا مینٹلی پرابلم میں سفر کرتے ہیں. تو اب وہ اس طریقے کا کوئی پارٹنر چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ گھوم سکے, جو ان کے ساتھ باہر آنا جانا کر سکے, جو صرف ان کو مینٹین کرے. تو اس صورت میں پھر وہ دوسری شادی کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹ آتے ہیں ان کے سب کے کانفیڈینشیل کیسز ہوتے ہیں, اسٹیمپ لگا کے 110% کہ اگر ہم نے کچھ ڈسکلوز کیا یا انہوں نے کچھ ڈسکلوز کیا تو اس پہ فائل ہو سکتا ہے کوئی بھی کیس. اچھا ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں, ایم پی, ایم این ایز یا منسٹرز وغیرہ, یا جو مختلف پارٹیوں کے جو عہدے داران ہیں, جس طرح آپ کے بقول کے 100 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے خفیہ دوسری شادی کر رکھی ہے, تو سیاستدان عموماً جو ہے وہ 35, 40, 45, 50 تھوڑا سا ایجڈ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے پولیٹکس میں ہوتا ہے. تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے دوسری شادی کے لیے؟ لڑکی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ لڑکی مناسب اور زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے, مطلب ایسی ہی ڈیمانڈ ہو کہ خوبصورت ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرد کے لیے تو اولین ترجیح اس کی خوبصورتی ہے. خوبصورتی ہو, مناسب رنگت ہو, اور زیادہ کوئی ان کو تعلیم سے, بینک بیلنس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس میں وہ بھی رشتے شامل ہیں اب جو اپنی بچیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بھی نیم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. اور ان کی کانفیڈینشیل سروسز ایسے ہیں کہ جب فیملیز ان کے ساتھ گھر جا کے بات کرتی ہے تبھی وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس عہدے پہ فائز ہیں. وہ تب بھی نہیں بتاتے فون پہ کہ ہم یہ بات کریں. جب آپ گھر جا کے بیٹھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ فلاں بندہ یہ ہے. اچھا جن سیاستدانوں نے خود شادی کر رکھی ہے, جب آپ ان سیاستدانوں کا رشتہ, ان کی پروفائل کسی لڑکی کو بھجواتے ہیں تو پولیٹیشین ہونے کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے رشتہ ہونے میں کہ مشکلات آتی ہیں؟ مشکلات آتی ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایسی پروفائلز ہوتی ہیں جو کہ 110% کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. اور اس میں دوسری بیوی کو یہ بھی صبر کر کے رکھنا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے میاں کا نام بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتی, اپنی شادی کو پبلک بھی نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں جو سروسز ہیں وہ ایک تو بہت خیال سے دی جاتی ہیں, پھر پروفائل ہر کسی کے ساتھ ایسے بھیجی بھی نہیں جا سکتی کہ آپ پکچر بھیج دیں, ڈیٹیل بھیج دیں, وہ تو فوراً لیک ہو جاتی ہے. کسی سیاستدان کا کوئی ایسا کیس کہ آپ نے دوسری شادی ان کی خفیہ کروا دی ہو اور پھر پہلی بیوی کو پتہ چل گیا ہو, بچوں کو پتہ چل گیا اور ان کے گھر لڑائی ڈل گئی ہو؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں جو دوسری شادی کے لیے آتے ہیں, وہ اپنا دماغ بنا کے آتے ہیں. جیسے کہ ابھی کے قانون کے مطابق آپ دیکھیں تو آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ اجازت نہیں لے لیں. اب جرمانہ بھی ہے اور اس پہ قید بھی ہے, پہلے نہیں تھا. تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسی پارٹی سے آ رہے ہیں یا ایک ایسے جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پہ ان کو یہ سارے قوانین سے بہت اچھی سمجھے کہ علم رکھتے ہیں. تو پھر وہ پوری اپنی پلاننگ کر کے آتے ہیں, یا تو وہ شیئر کر دیتے ہیں یا پھر وہ ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. تو دونوں سچویشن میں جیسے بھی بندہ پلے کر رہا ہے وہ 110% پلے کر رہا ہے تاکہ اس کی آگے کی لائف کے لیے کوئی پرابلمس کریٹ نہ ہو. اچھا عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ سرکاری نوکری والے سے جو ہے وہ شادی ہو جائے تو بڑا زبردست ہو جائے گا. اسی لیے کہتے تھے آج کل جیسی پیٹرول کے پرائز بڑھتے ہیں یا مہنگائی ہوتی ہے تو اکثر لوگ میمز بناتے ہیں کہ دیکھا نا سرکاری گھر میں شادی ہو جاتی, سرکاری نوکری والے کے ساتھ تو اتنے مسئلے نہیں ہوتے. تو آپ کے پاس زیادہ تر ڈیمانڈز یہ سرکاری نوکری والوں کے حوالے سے تو آتی ہوں گی. اب لڑکے زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ یا تو ٹیچر ہو یا پھر ڈاکٹر ہو, بٹ وہ سرکاری ہو,
کیونکہ ان کو اگر یہ ڈر ہے کہ ہماری آمدنی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے یا لائف میں بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں، تو چلو ایک لڑکی کی پرماننٹ انکم سیٹ رہے گی تو جو گھر ہے جو گاڑی ہے وہ اچھے سے چلتی رہے گی. تو لڑکوں کی سائڈ سے تو اتنا نہیں ہوتا کہ لڑکا گورنمنٹ جاب کر رہا ہو، کیونکہ اب لڑکے تو آپ یہ دیکھیں شان کی گھر چلانے کے لیے بیچارے 3-3 4-4 جابس کر رہے ہیں. پارٹ ٹائم یہ کر رہے ہیں، فل ٹائم یہ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں گھر چلانے کے لیے، بھی گھر سے بھی کام کر رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے یہ آتی ہے کہ یا تو ڈاکٹر ہو یا پھر ٹیچر ہو، لیکن گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے. بینیفٹ تو ملتا ہے نا گورنمنٹ جاب کا. ایسا ہی. اگر کوئی کروڑ پتی رشتہ ہے آپ کے پاس لیکن شکل اچھی نہ ہو، یعنی اتنا خوبصورت نہ ہو، کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ یہ آسان ہے پیسے کی وجہ سے رشتہ ہونا؟ بہت مشکل ہے، اور ہمارے پاس زیادہ تر کیسز ایسے ہی آتے ہیں کہ کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن خوبصورت نہیں ہوتے. پیسہ کمانے کی اتنی جنگ ہے کہ وہ بیچارہ خود کو بھول ہی جاتا ہے. کبھی بال اڑ جاتے ہیں، کبھی پیٹ نکل جاتا ہے، کبھی رنگ دب جاتا ہے، لیکن پیسہ بہت ہوتا ہے. میری طرح 30 کی عمر میں 60 کا لگ رہا ہوتا ہے. نہیں، عمر کے حساب سے نہیں، لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے، چنچل ہونی چاہیے، نازک ہونی چاہیے، وہ اس طریقے کے لڑکی کو دیکھ کے کہتی ہے نہیں میرا میچ نہیں ہے. تو وہاں بھی چیلنج ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کیسے سمجھائیں. وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے، پیسہ ہو تو سامنے بندہ یا بندی جیسی بھی ہو، مطلب یہ بات درست نہیں ہے. کچھ لوگ چیلنج بن جاتا ہے کبھی کبھار. کچھ لوگوں کے لیے دیکھیں، کچھ لوگوں کے لیے تو پیسہ اتنے معنی رکھتا ہے کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ سامنے بندہ کون ہے. وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ نہیں دیکھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ دیکھا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ اتنی زیادہ چیز بن جاتی ہے، وہ کہتی ہیں جب ہم اپنی سوسائٹی میں گھومیں گے تو لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ تم نے کیا دیکھا. تو وہ اپنی سوسائٹی کی وجہ سے، فرینڈ سرکل کی وجہ سے یا فیملی کی طرف سے وہ نہیں کرتے. آپ خود ماشاء اللہ اتنی ینگ ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی رشتہ کروانے آیا اور آپ کو ہی پرپوز کر دیا ہو؟ نہیں، مجھے کسی نے پرپوز نہیں کیا، اتنی ہمت نہیں ہے کسی کی. مجھے صرف میرے شوہر نے ہی پرپوز کیا ہے آج تک. لیکن لوگ آ کے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی طرح ہونی چاہیے. آپ کی طرح ہونی چاہیے. تو آپ کے پاس یہ پروفائلز ہیں جو آپ کی طرح ہیں؟ ہاں، مجھ سے بھی دیکھنے والے ہو سکتا ہے بہت سارے امیدوار ہوں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو آپ لوگوں سے shadi.org.pk پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں، مجھ سے بھی بہت پیاری پیاری لڑکیاں ہیں جن کی رنگت بھی صاف ہے، بال بھی بڑے ہیں، اور بہت مطلب کہ پیاری پیاری پروفائلز. اچھا، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس جو رشتے آتے ہیں پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ رنگ صاف ہو. بہت سارے لوگ سانولا رنگ بھی تو پسند کرتے ہیں. کیا کبھی کسی نے آ کے خود یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ رنگت جو ہے وہ سانولی ہونی چاہیے؟ ہاں، لیکن شادی آرگنائزیشن پاکستان کے توسط سے ایک بات بتا دوں کہ 5 لاکھ سے زائد گوری رنگت کے رشتے موجود ہیں. 5 لاکھ سے زائد جو کہ ہو نہیں رہے، لڑکیوں کے رشتے موجود ہیں. اور ہو کس کے رہے ہیں؟ سانولی لڑکیوں کے. نہیں، آتے رہتے ہیں. گوری لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، سانولی بھی آ رہی ہے، گوری بھی. آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ کس رشتے کی ہے؟ گوری لڑکیوں کی. اچھا، جو باہر ممالک سے ڈیمانڈ آتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو سارا دن گوریاں دیکھ دیکھ وہ سانولی مانگا. ان کو سانولی چاہیے ہوتی ہے. اچھا، یہ ہے بات کہ وہ جو پورا ٹائم گوری 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 دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایشین کلر، ایشین لک، اور ایسی لڑکی ہو جو کہ کیا کہتے ہیں جسامت میں بھی صحیح ہو. ان لڑکوں کی ریکوائرمنٹ بالکل پاکستان کی کلچر جیسی ہے، لیکن یہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے نا ان کو باہر جیسی چاہیے. اچھا، یہ لڑکوں پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیٹ باہر ہے، تھوڑا سا موٹا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہیں خواتین کے لیے، زیادہ تر لوگ کمزور لڑکیوں کو رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں، کم وزن والی لڑکیوں کو، یا بھاری بھرکم جسم والی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں. نہیں، نہ بھاری بھرکم اور نہ اسکینی. لوگ بالکل ایک درمیانہ جو ہے وہ لکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں نہ تو لڑکی چبی سائڈ پہ اور نہ ہی بہت اسکینی سائڈ پہ ہو. کیونکہ ہم نے اسکینی لڑکیوں کے لیے بھی رشتے دیکھے ہیں کہ کتنی پرابلم ہو جاتی ہے. اور بھاری بھرکم لڑکیوں سے تو ہے ہی معذرت، ہم ان کو پہلے جم کرواتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری رجسٹریشن فیس کی پہلے تم جم کرو، جب پتلی ہو جاؤ، مطلب اتنی ہو جاؤ، ایوریج ہو جاؤ کہ بری بھی نہ لگو اور بالکل ہیوی بھی نہ لگو، تب ایک نارمل جسامت کے ساتھ ہمارے پاس آؤ. بہت زیادہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، جن کا وزن 100+ ہے، کیا آپ نے کبھی ایسے جوڑوں کی بھی شادی کروائی کہ لڑکا بھی 100 سے زائد کلو کا ہے اور لڑکی بھی 100 سے زائد کلو کی ہے؟ نہیں، لیکن دیکھے بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، دیکھے بہت. نہیں، آپ کے پاس ڈیمانڈز آتی ہیں؟ ہمارے پاس ہم نے ہمیشہ لوگوں کو
وزن کم کرنے کی ہدایت دی ہے, کیونکہ ہمیں اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ بھی بہت اویئرنیس ہے, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, وہ اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن ایک موٹی لڑکی سے صرف اور صرف شادی کرنا ہی بڑی بات نہیں ہے. جب وہ لڑکی شادی کے بعد ماں بننے کے پروسیس پہ جاتی ہے تو اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو اگر لڑکی کا وزن کم ہوگا, وہ اس پریکٹس سے گزری ہوگی جہاں پہ وہ اتنا رکھتی ہوگی ول پاور کہ وہ وزن کم کر سکتی ہے, تو اس کے لیے آگے بیوی کے ساتھ ساتھ ماں بننے میں بھی بہت آسانی ہے. لیکن اگر لڑکی کا بڑا ہوا وزن ہی شادی کے ٹائم کے بعد رہے گا تو پھر یہ بہت پرابلم آئے گی کہ وہ صرف بیوی بن سکتی ہے, وہ ماں نہیں بن سکتی. اور ہمارے پاس زیادہ تر کیسز اس لیے آتے ہیں کہ 35+ میں جو مرد حضرات آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی کو 5 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, لیکن وہ آج تک باپ نہیں بنے. تو وہ دوسری شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ ان کو باپ بننا ہوتا ہے. وہ شوہر تو بن چکے ہوتے ہیں لیکن باپ نہیں بنتے. دوسری شادی کے خواہش مند لوگوں کی تعداد کتنی ہے, اور کتنے رشتے آپ کے پاس موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دوسری شادی کروا دیں, پیسے بے شک جتنے مرضی لے لیں؟ 10 لاکھ سے اوپر رشتے ہوں گے دوسری بیوی.com پہ. اچھا, ہاں. ان کی فیس کتنی ہے ایک اندازے کے مطابق؟ 2 لاکھ. یعنی جس کے پاس 2-3 لاکھ روپے فالتو پڑے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں اور دوسری شادی ہو جائے گی. یہ سوال بہت اچھا پوچھا ہے. 2 لاکھ روپے اگر ہمیں دینے کے لیے پڑے ہیں تو وہ فیصلہ لے سکتا ہے صرف رشتے دیکھنے کا. اگر اس کو شادی کرنی ہے تو پھر 20 کروڑ جیب میں ہونے چاہیے. 20 کروڑ جیب میں ہونے چاہیے, کیونکہ 2 بیویوں کو بھی تو پالنا ہے, آگے بچے پیدا کرنے ہیں, ان کے خرچے ہیں. دونوں بیویوں کو 2 لاکھ ہوگا تو شادی ہو جائے گی. دونوں بیویوں کو کون سا امریکہ بھجوانا ہے کہ 20 کروڑ روپے چاہیے؟ کچھ تو جیب میں ہو. لڑکی بھی تو دیکھے گی کہ میں اگر کسی کی پہلی بیوی نہیں بن پا رہی ہوں, دوسری بن رہی ہوں, اتنا بڑا رسک لے رہی ہوں جہاں پہ وہ چھپا بھی رہا ہے, مجھے رجسٹرڈ بھی نہیں کروا رہا اور مجھے سب سے چھپا کے بھی رکھ رہا ہے, میں بھی اس کا نام کہیں نہیں لے پا رہی, تو وہ کچھ نہ کچھ تو لے گی نا. پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے, وسائل ہونے کی وجہ سے لوگ دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں آپ کے پاس, جو آپ کے پاس کیسز ہیں دوسری شادی کے لیے, یا وسائل نہیں ہوتے, پہلی بیوی سے تنگ ہیں, دوسری شادی کرنے پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس جن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کون سے لوگ ہیں وہ؟ بیویوں کے ستائے ہوئے, بیویوں کے نخروں کو برداشت کر کے تھک کے چور ہو کے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے اور آخر میں کچھ حل نہیں ہو پا رہا, تو پھر بس وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور دروازہ بجا رہے ہیں مدد کے لیے کہ دوسری شادی کروا دیں, دوسری شادی کرا دیں. اور آپ 2-4 لاکھ روپے لے رہی ہیں اور پھر دوسری شادی. الحمدللہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں دوسری شادی کرنے کے بعد جو پہلی شادی میں مسائل کا شکار تھا, خوشحال زندگی گزار رہا ہے؟ الحمدللہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے وہ مرد جس نے پہلی بیوی کے مسئلوں سے تنگ آ کے دوسری شادی کا فیصلہ لیا ہے. یہ تو آپ موٹیویٹ کر رہی ہیں لوگوں کو دوسری شادی کے لیے, کہ اگر کوئی ہلکا پھلکا بھی پریشان ہے تو وہ آپ کی اس بات سے خوشحالی کا خواب دیکھ کر دوسری شادی کی طرف جائے. ہلکا پھلکا پریشان ہے تو پھر تو وہ آ کے کاؤنسلنگ لے لے, اس کو ہم کاؤنسلنگ دے دیتے ہیں کہ ہلکا پھلکی جو پریشانی ہے اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت پریشانیوں کے تو حل نکل جائیں گے. ہر مسئلے کا حل دوسری شادی بھی نہیں ہے, یہ بھی ہے, لیکن زیادہ تر مشکلوں کا حل دوسری شادی ہی ہے. اچھا, کچھ کبھی آپ کے پاس کوئی ایسی یہ زیادہ تر ڈیمانڈ آتی ہے کہ کوئی لڑکا اگر شادی کر رہا ہے کسی لڑکی سے آپ کے توسط سے اور کہے میں اپنی بیوی کو جاب نہیں کرنے دوں گا, یا لڑکی کی طرف سے ایسی ڈیمانڈ کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو ناچاکیاں ہیں, میں سسرال میں نہیں رہوں گی, میں سیپریٹ رہنا چاہتی ہوں, جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی, اس طرح کی کوئی آپ کے پاس کسی نے فرمائش کی ہے؟ دوسری بیوی.com کے توسط سے جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں نا وہ بڑے کامیاب چل رہے ہیں, کیونکہ اس میں لڑکے نے بھی خوب فریڈم کے ساتھ اپنا ڈیسیجن لینا ہے, لڑکی نے بھی لینا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, لڑکی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں جا رہی. سب سے بڑی وجہ گھر اور رشتے ٹوٹنے کی جوائنٹ فیملی سسٹم, وہ وہاں جا ہی نہیں رہی, وہ ایک سیپریٹ گھر میں رہ رہی ہے. اس کو گاڑی مل رہی ہے, اس کو پاکٹ منی مل رہی ہے, اس کو سیکیورٹی کے طور پہ ایک مالی مدد مل رہی ہے جس کو وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ رہی ہے, یا اس کو حق مہر کے طور پہ سونا مل رہا ہے جو وہ نکاح کے ٹائم پہ پہن رہی ہے. لڑکی تو بڑی خوش ہے. لڑکا اس طریقے سے دیکھے تو اس کے اوپر کوئی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی گھر کی چک چک نہیں ہے, اس کے گھر میں کوئی ساس کی اور بہو کی لڑائی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو بار بار سوچے کہ یار میں تو پریشان ہو گیا. تو دونوں طرف وہ اتنا ہیلدی سمجھے کہ رشتہ چل رہا ہے, وہ یہاں خوش ہے اور وہ یہاں خوش ہے, تو وہ دونوں جب خوش ہیں تو ماشاءاللہ وہ رشتہ کامیاب ہے. اچھا, دوسری شادی زیادہ تر لوگ, جس طرح آپ نے بتایا آپ کا جو پلیٹ فارم ہے دوسری شادی.com, دوسری بیوی.com, دوسری بیویوں کو زیادہ تر مطلب کہ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا, چھپا کے رکھا ہوا ہے, جو آج کل ہم کلچر دیکھتے ہیں, کوئی فلیٹ دلا دیا اور ادھر بولا آپ نے چپ چاپ یہاں رہنا ہے, میں مہینے میں 2 دن یا 3 دن آیا کروں گا, رہوں گا میں پہلی فیملی کے ساتھ ہی. اس طرح کے کیسز ہیں آپ کی نظر میں؟
کچھ کچھ ہیں اور کچھ کچھ نہیں بھی, کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ رشتے کی سروسز کے لیے آتے ہیں. وہ آپس میں بیٹھ کے کیا کھچڑی پکاتے ہیں, کون سی کنڈیشن پہ راضی ہوتے ہیں, کون سی جو ہے وہ کمپرومائزز کرتے ہیں, کون سے پرومسز کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی کانفیڈینشیل چیز ہوتی ہے. وہ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں بھائی آپ نے جو لڑکی ملوائی تھی اس سے ہم نے کر لی, اور وہ ہمیں فیس دے دیتے ہیں. اب وہ دنیا میں بتا رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں, ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا. سب سے مہنگی فیس کسی بھی شخص کی دوسری شادی کروانے کی آپ نے کتنی لی ہے؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ. اور وہ لڑکے کی عمر کیا تھی, ڈیمانڈ کیا تھی؟ 6 لاکھ لی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی خوبصورت لڑکی سے رشتہ آپ نے کروایا. بہت بہت خوبصورت لڑکی. کیا تھا ایک مطلب اس کی اگر پروفائل آپ بتا دیں؟ 42 تک کی پروفائل تھی, اور لڑکا 42 سال کا تھا. ہاں. اور لڑکی آدمی کہہ لیں, آدمی 42 تک کا تھا. لڑکی 35 سے اوپر تھی لیکن بہت پیاری تھی. پھر بھی آپ نے 35 سے اوپر تھی, پھر بھی آپ نے 6 لاکھ روپے لیے, زیادتی نہیں کی؟ پیاری بہت تھی نا یار. اس کو تو 22 23 25 سال کا ہونا چاہیے تھا. نہیں. اب 42 سال کے مرد کو آپ نے اگر 35 سال کی عورت سے شادی کروا دی ہے تو 6 لاکھ روپے میرے حساب سے آپ نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ. اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہو بھی گئی. لیکن جتنا آپ نے کہا ہے کہ پیاری بہت تھی, ڈیفینیٹلی بہت پیاری ہوگی. اور جو مرد تھا جو 42 سال, لیکن نا وہ بات یہ وہ بھی پیارا تھا کہ ایوریج تھا؟ نہیں, وہ پیارا تھا. بات یہ ہے نا کہ وہ 35 کی لگ نہیں رہی. اگر وہ لگ رہی ہے 29 کی 28 کی, دیکھنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو 35 کی نہیں لگ رہی, تو پھر تو وہ صرف ایک سمجھے عمر ہی رہی نا. اچھا, کسی خاتون نے کوئی عجیب سی ڈیمانڈ کر دی ہو کہ آپ لوگوں کے لیے بھی بالکل ایک انوکھی سی ڈیمانڈ سامنے ہوئی اور آپ لوگ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہوں کہ یار اس نے کیسی عجیب سی ڈیمانڈ کر دی ہے؟ کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ کبھی آئی ہے کیا؟ ایک لڑکی نے آ کے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ لڑکے کی فیملی میں امی اور ابو نہیں چاہیے. امی اور ابو کو کیا کریں, مار دیں؟ نہیں چاہیے. ہاں نہیں چاہیے. تو اب وہ اسے بچی نے بات کی کہ یار کیا کریں, مار دیں, کیا کریں. تو مذاق میں بات ٹل گئی. مجھے لگا شاید مذاق ہو رہا ہے. میں نے اس کی کال لی, میں نے بات کی. کہتی مسز علی میری جو پہلی ڈیورس ہوئی ہے نا وہ ہوئی جوائنٹ فیملی کی سسٹم کی وجہ سے. اس میں امی اور ابو نے نا میرے دماغ کی چٹنی بنا دی تھی. اب مجھے کوئی ایسا رشتہ دے دیں جن کے امی اور ابو نہ ہو. تو میں نے کہا میں لڑکا کو کیا ہاتھ میں پکڑ لوں, آسمان سے گرے گا, آئے گا تو امی سے ہی نا. ایسا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی جو ساس اور سسر دنیا میں ہی نہ ہو, ان کا کوئی تصور ہی نہ ہو. ہم نے کہا کوئی ایسا آپشن آپ دیتی کہ ساس سسر الگ رہ لیں, لڑکا الگ رہ. نہیں, وہ اس پر راضی نہیں تھی. کہتی انتقال ہوا وہ جڑ سے ہی ختم, مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو ہو گیا اس لڑکی کا رشتہ. نہیں, ہم نے کہا کیا مینٹل کیس ہے یہ. جس طرح آپ لاکھوں روپے لیتی ہیں رشتہ کروانے کے, تو ایک بات مجھے بتائیے کہ پاکستان میں محبت اتنی سستی اور رشتہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کیونکہ محبت میں شادی نہیں ہوتی, محبت میں آسرا ہوتا ہے. رشتوں میں شادیاں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. بولا آسرا دے کے چلا گیا. اگر پھر شادی کرنی ہے تو پھر shadi.org.pk پہ آؤ. اچھا, ایک بات سچ بتائیے گا, محبت سچی ہے کہ انویسٹمنٹ؟ جیت کس کی ہے, محبت کی یا بینک بیلنس کی؟ نہیں, ویسے تو محبت کی ہے. محبت ہے. ابھی تو آپ کہنی تھی محبت سے ایک آسرا ہے. نہیں, وہ والی محبت نہیں. مطلب میں تو اپنے شوہر کو تصور کر کے اس بات کا آپ کو جواب دے دیا. آپ نہیں, جو رشتے آپ کے پاس آتے ہیں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند ہیں, لیکن لڑکے کا یا لڑکی کا بینک بیلنس نہیں ہے. پسند ہونے کے باوجود بھی پھر بندہ تھوڑا سا ڈاما ڈول ہو رہا ہے. تو یہ میں اس سینس میں دیکھیں نا, گھر محبت سے نہیں چلتا خالی, گھر پیسے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کا گھر ہو یا باہر ملک میں ہو, گھر پیسے سے چلتا ہے. تو پیسے کی تو جیت ہے, اس میں محبت کا تھوڑا سا مٹھاس ڈال کے آپ یہ سمجھ لیں کہ اچھی کھچڑی پک جاتی ہے. لیکن صرف اور صرف محبت سے گزارا نہیں ہے. وہ خواتین جو صرف اور صرف غربت میں جی رہی ہیں اور وہ محبت دے کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی شوہر کی کتنی برائیاں کرتی ہیں, وہ کتنی ٹراماٹائز ایک لائف اسٹائل سے گزر رہی ہیں. آپ نے کبھی فوجی افسران کی شادیاں کروائی ہیں؟ پاکستان آرمی سے کوئی آفیسر ہو, نیوی سے یا ایئر فورس سے؟ ہاں, کروائی. بہت سارے پروفائلز ایسے ہیں. تو بڑی میں نے سنا ہے کہ بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عام لڑکی ہو جس کا پاکستانی کسی ادارے سے یا فورسز سے تعلق نہ ہو, لیکن سامنے جو لڑکا ہے وہ آرمی میں, نیوی میں یا ایئر فورس میں ہو, تو بڑا آسانی سے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے فوراً. ہوتا ہے ایسا یا مشکل ہوتا ہے؟ سائڈ سے تو ہو جاتا ہے. لڑکیاں تو آ کے خود یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ان کو نیوی کا, فورسز کا اس طریقے سے رشتے چاہیے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں, لیکن وہ جو پروفائلز ہوتی ہیں ان کو بھی پھر ویسے ہی رشتے چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اوکے نہیں ہوتی پروفائل. تو آپ کو بہت اسپیسیفکلی ایک جگہ کا دوسری جگہ کا خیال رکھ کے میچ بنانا پڑتا ہے. کسی آرمی آفیسر کی طرف سے آپ کے پاس ڈیمانڈ کیا آتی ہے کسی لڑکی کو لے کر؟
یہی کہ فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میچ کرتا ہو, جو فزیک ہو وہ اچھی ہو, جو ہائٹ ہو وہ بھی اچھی ہو, اور فیملی اسٹیٹس بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسے پروفیشن سے آپ جڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ 10,000 لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, آپ کو 10,000 لوگ جانتے ہیں, آپ کے معاشرے میں اچھا نام ہے, تو آپ کوئی بیوی لے کر آ رہے ہیں, آپ کی بڑی گیدرنگ ہو رہی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بیوی بھی تو دکھانے لائق ہونا, ایسے نہ ہو کہ آپ نے جو ہے زیادہ رشتے اپنے پاس سے پاکستان آرمی سے کروائے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس سے کروائے ہیں, پاکستان نیوی سے کروائے ہیں, کس کے زیادہ رشتے کروائے ہیں؟ مکس ہیں, زیادہ مطلب مکس ہے, لیکن یہ زیادہ تر رشتے جو ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ پنجاب سے آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, پنجاب سے زیادہ رشتے آتے ہیں. تو یہ جو آرمی آفیسرس کے رشتے آپ کرواتی ہیں ان سے بھی آپ لاکھوں روپے لیتی ہیں؟ ہاں. یا سلام دعا کی بیس پہ بھی چل جاتے ہیں؟ نہیں, سلام دعا کی بیس پہ تو کام زیادہ ہی کرنا پڑ جاتا ہے, تو جو سلام دعا کے لوگ ہیں ان سے تو ہم زیادہ چارج کرتے ہیں. اچھا, جو آرمی آفیسرز ہیں ان کی ڈیمانڈ مطلب موسٹلی یہ ہوتی ہے کہ قد لمبا ہو, فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو, خوبصورت ہو, ہم پلہ کہہ لیں, ہم پلہ میچ جو ہے وہ چلتا ہے کہ بھائی دیکھنے میں بھی اچھے لگے اور پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے میں. اور ہماری فورسز کی جو فیمیل آفیسرز ہیں, جو ویمن آفیسرز ہیں, ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی شادیاں کسی عام بندے سے کر لیتی ہیں جو آفیسر نہ ہو؟ ہاں, وہ کر لیتی ہیں. ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہیں کہ بزنس فیملی ہو, یا بندہ جو ہے وہ یا تو ڈاکٹر سے بھی کر لیتی ہیں, زیادہ تر پروفائلز آتی ہیں, کیونکہ ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے ہمارے معاشرے میں, ایک ٹیچر اور ایک ڈاکٹر جو کہ بہت سمجھیں کہ باعزت طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی ڈاکٹر یا ٹیچر, تو وہ کر دیتے ہیں, اس چیز کو نہیں دیکھتے. پروفیسر بھی لوگ آپ کو پتہ ہے بڑی یونیورسٹی کے ان کی بہت اچھی آمدنی ہوتی ہے, تو ان کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اچھا, دوسری بیوی.com جہاں سے آپ دوسری شادی کرواتی ہیں, وہاں سے ہمارے آرمی آفیسرز کی شادیاں ہیں دوسری شادی؟ نہیں, وہاں پہ نہیں ہے. آپ کے پاس اس طرح کا دوسرا رشتہ نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بیزی بہت ہیں, یا کیونکہ ان کے پاس ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا اسکیجول کس طریقے, ان کو پہلے سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بزی ہونا تو خیر جو ہے وہ ایک اندر تھنگ, پہلی بیوی سے مطمئن ضرور ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں مرچنٹ نیوی کی بھی پروفائلز آتی ہیں زیادہ تر, تو وہ اوور ایج ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ پہلی شادی کر لیں. تو اس طریقے سے اس طریقے کے رشتے بہت کم ہیں. یعنی آپ کے پاس دوسری شادیاں صرف سیاست دانوں نے کروائی ہوئی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں بزنس پروفائلز ہیں, لیکن ٹھیک ہے, بزنس مین لوگ ہیں. اچھا, کبھی کسی نے آپ کو کسی بھی شخص آپ کے پاس کوئی بھی رشتہ لے کے آئے اور آپ کو ڈیمانڈ رکھی ہو کہ میں 2-4 مہینے شادی رکھوں گا, پیسے میں مانگے دوں گا, آپ لوگوں کو بھی لڑکی کو بھی, اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا, کبھی کوئی نہیں ایسا کوئی آئے گا تو پہلے اس کو چھتر پڑیں گے. دیکھیں نا, ہم خود فیمیلز ہیں, تو ہم اس طریقے کے جوڑے بناتے ہیں جو کہ معاشرے میں سمجھیں کہ کامیاب ثابت ہوں. اگر اس طریقے کی حرکتیں کرنی تو پھر روڈ پہ تو بہت لوگ ہیں, ہمارے پاس نہ ہو ٹائم پاس کرنے. اچھا, کبھی کسی نے اس طرح کی ڈیمانڈ رکھی بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی. میرا تو 8 سال میں کبھی کوئی ایسا کیس نہیں ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک نہیں. اور کلائنٹ زیادہ تر ہم جب خواتین سے ملتے ہیں تو وہ پہلے خود بھی خیال کرتے ہیں, کیونکہ گارڈز وغیرہ ہمارے سارے آفیسز میں ہیں. ہاں, اور گارڈز ہیں ہمارے پاس, باڈی گارڈز ہیں ہمارے سارے, سب کے پاس ویپنس ہوتے ہیں. جب کلائنٹ اندر آتا ہے تو سارا ماحول دیکھ لیتا ہے, تو وہ اس کو پتہ ہے اگر اس کو طریقے سے یہاں جانا ہے پیروں پہ چل کے, تو وہی بات کرے جس سے وہ جا سکتا ہے پیروں پہ. اچھا, خواتین ہیں نا ساری, ہمارے پاس بہت ساری الحمدللہ قومیں موجود ہیں. پنجابی بولنے والے لوگ ہیں, پشتو بولنے والے لوگ ہیں, اردو اسپیکنگز ہیں, سندھی بولنے والے لوگ ہیں, بلوچی بولنے والے لوگ ہیں, ہند کو سرائکی, ڈھیر سارے. کون سی جو ہے وہ برادری یا آپ یوں کہہ لیں کہ قوم ایسی ہے, یا کوئی کون سی زبان بولنے والے لوگ ایسے ہیں جن کا رشتہ کروانا مشکل ہوتا ہے, چیلنجنگ ہو جاتا ہے زیادہ؟ چیلنجنگ ایک اسپیسیفک قوم کے لیے تو نہیں میں کہوں گی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہماری وہ برادری جو کہ کہتی ہے کہ اگر بندہ پنجاب سے ہے تو وہ پنجابی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ارائی ہی ہو, وہ دیکھتا ہے کہ اگر راجپوت ہے تو راجپوت ہی ہو, ارائی ہو تو ارائی ہو, وہ مغل ہے تو مغل ہی ہو. کیونکہ ان میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے, ذات بڑا مسئلہ ہے, ذات بہت بڑی بحث ہے. ہمارے کراچی میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. زیادہ تر شادیاں کراچی میں ڈفرینٹ مسلک سے بھی ہو جاتی ہیں, جیسے کوئی سنی کو شیعہ بھی کر لے, شیعہ کو سنی بھی کر لے. اور ہمارے یہاں کاسٹ کو نہیں دیکھا جاتا, ہم اردو ہیں تو پنجابیوں میں بھی کر لیں گے, پنجابی ہیں تو اردو میں بھی کر لیں گے. لیکن جو پنجاب ہے وہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ دوسری ذات کو ایسا گالی سمجھتے ہیں. تو اگر وہ پنجابی مغل ہے
تو وہ ارائی میں نہیں کرے گا, اور اگر ارائی ہے تو وہ چودھری میں نہیں کرے گا, وہ چودھری ہے تو وہ راجپوت میں نہیں کرے گا. یہ پنجاب کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے. پنجاب میں ایک ایشو ہے کہ وہ جو ہے اپنی کاسٹ میں ہی شادی کرتے ہیں. بالکل. جو کراچی والے ہیں یہ کسی بھی کاسٹ میں کر لیتے ہیں اگر ان کی سوچ جو ہے وہ مل رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. اور اسی طرح جو ہمارے دیگر جو قومیں ہیں, جس طرح جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں, پٹھان بھائی ہیں, سندھی بھائی ہیں, ان میں بھی اس طرح کی کاسٹ والی ہے کوئی سوچ ان کی, یا وہ بھی کہیں بھی کیونکہ دیکھیں نا ہمارے کراچی کا کلچر ایسا ہے کہ ہمارا ہر بندہ اردو بول رہا ہے, تو یہاں پہ نہیں ہے. لیکن جو سندھی برادری سے لوگ آ رہے ہیں وہ دوسری شادی کے لیے زیادہ آتے ہیں. اچھا, یعنی جو سندھی ہیں وہ دوسری شادی زیادہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, چھپ کے یا آفیشلی؟ وہ مکس ہے. ٹھیک ہے, مکس ہے. یعنی کہ جو سندھی کمیونٹی ہماری, آپ کے پاس جو ہے ان کی طرف سے دوسری شادی کے بہت سارے رشتے موجود ہیں. اور ایک اور کمیونٹی ہے. کون سی؟ میمن. میمن بھی دوسری شادی زیادہ کر رہے ہیں, بہت کر رہے ہیں. تو یہ تو میمنوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ روک کر چلتے ہیں پیسوں کے معاملے میں. بیوی کے معاملے میں تو کھل جاتا ہے. کسی میمن سے بھی 5-10 لاکھ روپے آپ نے لیے رشتہ کروانے کے, دوسری شادی. میمن زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بزنس ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور ان کی کم عمروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کی کم عمروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس ایسے بھی 35 سال میں مرد آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہماری شادی تو 22 سال میں ہو گئی تھی, 19 سال میں ہو گئی تھی. ان کی شادیاں 35 سال کو ہی 12-13 سال کراس کر چکی ہوتی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ایک بندہ فائنینشلی طور پر آپ کو مضبوط ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے اردو, پنجابی, سندھی, سرائکی کوئی بھی چلے گی, بس بچی ہونی چاہیے, بس میچور ہو جاتا ہے تو پیسے بھی بہت ہوتے ہیں. پھر کہتا ہے کاسٹ کوئی بھی ہو, میری پسند کی لڑکی ہو. آپ نے لفظ کہا کہ بچی ہونی چاہیے کوئی بھی, یعنی میمن کوئی بڑی عمر کا ہوگا تو اس کی ڈیمانڈ یہی ہوگی چھوٹی عمر کی کوئی لڑکی ہو. نہیں, میمن تو بڑی عمر میں آ ہی نہیں رہا نا. میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو, وہ 35 کا بھی آ رہا ہے تو اس کی شادی کو 12-13 سال ہوئے. اچھا, تو اب وہ اتنے سال اپنے ایک فرسٹ سمجھیں گے لائف میں ہے, اور اس کی پہلی بیوی میمن ہی ہوتی ہے. تو اب وہ کیونکہ اس سوچ سے باہر آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو میمن لڑکی نہیں چاہیے ہوتی, وہ کہتے ہیں لڑکی ہو لیکن مجھے ذات سے اب کوئی سروکار ہے, میچیور ہو گیا نا, وہ برادری سسٹم سے نکل گیا ہے. تو یعنی میمن دوسری جگہوں پہ پیسے خرچ نہیں کر رہا لیکن شادی کرنے پہ کر رہے ہیں. رشتے کے لیے تو کر رہا ہے نا. ایک آپ سے جو ہے وہ ایک میں 5 سوالات کروں گا, آپ نے چھٹ سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا کسی بھی ایک لفظ پہ اوکے کر دینا, ٹھیک ہے؟ پیسہ یا پیاری؟ پیاری. لکس یا یہ لائلٹی؟ لائلٹی. ٹھیک ہے. ایبراڈ یا اپنے لوگ؟ اپنے لوگ. کیریئر وومن یا ہاؤس وائف؟ کیریئر. لیٹ میرج یا ارلی میرج؟ ارلی میرج. اچھا, ہم نے دیکھا آپ کے بہت سارے آفیسز ہیں, DHA میں ہے, نارتھ میں, گلشن میں, باہر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے shadi.org.pk. تو اب بہت سارے لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ یہ تو لاکھوں روپے لیتے ہیں, پراپر ایک سیٹ اپ ہے, پروفائل جمع کروانی پڑتی ہے, تو اتنے بڑا وہ باہر برانڈنگ دیکھ کے کوئی واکنگ کوئی ایسی کوئی اندر 2-4 لوگ آ گئے ہوں بھلا ہم نے شادی کرنا ہے, شادی کرنی ہے. ہاں تو ایسا ہوتا ہے. روز کے کلائنٹ سے اللہ کا شکر ہے. کیسے آپ ان کو سمجھاتے ہیں؟ لیکن لاکھوں بھی نہیں ہے بھائی, 50,000 میں بھی کراتے ہیں آڈینس. لیکن وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایوریج رشتہ ہوتا ہے نا, خوبصورت ہو تو 6 لاکھ 5 لاکھ. نہیں, یعنی اب خوبصورتی کے بھی پیسے بھرنے پڑیں گے آپ کو. دیکھیں, اگر آپ کو ایک نارمل رشتہ چاہیے تو ہمارے جو کراچی کی جینٹری ہے زیادہ تر مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس جینٹری کے لیے ہماری 40-50-60,000 تک ہماری فیس جاتی ہے. تو اس طریقے کے رشتے بہت نکلتے ہیں. لاکھوں والوں کی تعداد کم ہے لیکن اس طریقے کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ ہر بندہ لاکھوں میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ لوگ جو کہ آ جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہاں کم فیس ہے, یا وہ لوگ جو مڈل کلاس ہوتے ہیں بھائی فری میں بھی کراتا ہے. یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں, 5 وقت کے نمازی اور بڑا شرعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے رشتے بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ہاں, وہ ظاہر سی بات ہے, بندے کے اخلاق کا, مزاج کا, اور اللہ ہر ٹائم اللہ کرتے رہنے کا کوئی نہ کوئی تو اللہ پاک اس کو پھل دیتا ہے. تو وہ اچھی بیوی کی صورت میں مل جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑھی مجھے نہیں بھی ہوں لیکن اپنی اچھی طرز کی زندگی گزارے اور اللہ کو بہت یاد کریں, تو ان کو بھی اچھی بیویاں مل جاتی ہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جو مولانا حضرات ہیں, بڑی خوبصورت بیگمات جو اللہ نے پردے میں ہوتی ہیں, آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. نہیں, آپ نے جو ہے وہ ہمارے مولوی حضرات کے رشتے کروائے؟ میں نے اس سینس میں دیکھا ہے, جب اپنی بچیوں کے لیے آتے ہیں تو اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں, اپنی فیملیز کو لے کے آتے ہیں, تو وہ ایک بہت ہی
سفسٹیکیٹڈ سا فیملی دکھنے میں ساؤنڈ بھی کرتی ہے, لک وائز بھی لگتی ہے کہ ہاں یار ایک اچھی فیملی ہے, بہت ہیلدی کپلز ہیں, پھر بچے بھی اسی تربیت کے عادی ہوتے ہیں, تو بڑے اچھے سمجھے کہ خاندانی جوڑے ہوتے ہیں وہ. ویسے میں تو کہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کی یہ مطلب خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچی جو ہے وہ دیندار گھرانے میں جائے, 5 وقت کا نمازی ہو, مولانا صاحب ہو, اور اپنا کام سے کام رکھتا ہو. تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مولوی کو دے دیں تو بہتر ہے. لڑکی کا باپ ایسی خواہش رکھتا ہے کیونکہ وہ ایک معاشرے کے رف اینڈ ٹف سمجھے ماحول سے گزرا ہوا ہوتا ہے, لیکن لڑکی کو وہی ریتک روشن چاہیے ہوتا ہے. اچھا, وہ نہیں کرتی مولانا سے شادی. اب لڑکی کے لیے تو یہی ایڈوائز ہے, سامنے دکھنے میں مولانا ہو, دل میں تصور اس نے ریتک روشن کیا, لیکن وہ کرتی نہیں جب تک اس کو جسامت میں اور دیکھنے میں بھی ریتک روشن نہیں لگ رہا ہو کہ ہاں یار ہے یہ ریتک روشن, تو ہی وہ کرے گی. اب دیکھیں ریتک روشن اپنا اس کا ایک اورا ہوتا ہے کہ اس کی لگی ہوتی ہے لائن آگے. مولانا نے تو ذکر کر کر کے تسمیہ کر کر کے اللہ نے تو اس کو پھل دے دیا, آپ کی والی بات ہے. لیکن لڑکی جو ہے وہ آپ کے بقول کے مولانا جو حضرات ہیں ان کے ساتھ زیادہ خوش نہیں ہوتی. ہاں نا, ان کو دیکھنے میں انسپائرنگ نہیں لگتا. چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی. اور اچھا ہمارے پاس ایسی بھی لڑکیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بیئرڈ ہو تو ہلکی ہو, بڑی بھی نہ ہو زیادہ. کچھ رشتے اس لیے بھی ریجیکٹ ہو گئے. فواد خان کو دیکھ دیکھ کے یہ چیز ذہن میں آتی ہے. دیکھیں ہماری جو میڈیا ہے نا, ہم نے بہت سارے اپنا مائنڈ نا اس حساب سے بھی بنایا ہوا ہے. کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. کسی کو لڑکی ماہرہ کی طرح چاہیے, کسی کو لڑکی ہانیہ عامر کی طرح چاہیے. وہ خود بھیجتے ہیں تصویریں. لیکن جب آپ کو کوئی یہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ماہرہ کی طرح چاہیے, اور اس طرح جو ہماری مشہور اداکارہ ہیں ملک کی, تو آپ انہیں ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتی ہیں کہ جو آپ کو دکھنے میں تو یہ بہت اچھی ہیں اور واقعی اچھی بھی ہیں, لیکن ان سے شادی, اس جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پھر خرچہ بھی اسی طرح ہے, پھر نخرے بھی اسی طرح اٹھانے ہیں. ان کو تو ہم یہی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے حساب سے جو میچ ہوگا وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو کہ لڑکی تو بہت خوبصورت مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جیب میں نہیں ہوتا اتنا. اچھا, تو ہم ان کو یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اس طریقے کی لڑکی آپ سے کیوں کرے گی, اس کی تو میک اپ میں ہی آپ کی سیلری نکل جائے گی. کسی ڈرامے میں ایک مشہور لائن بھی تھی نا کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے. حقیقت ہے. تو آج آپ نے بھی ان کو چھیڑ دی ہے کہ جیب میں کچھ نہیں ہے اور مانگ رہے جو ہے وہ حور پری ہیں. ایسے یہ نہیں ملتی نا حور پری. دیکھیں جیب میں کچھ ہوگا تو پھر حور پری ملے گی آپ کو. آپ کے پاس کبھی ایسا ہوا ہے کہ خالی مرد جیب ہو, کوئی اتنا زیادہ کماتا نہ اور لڑکی اس کو بڑی پیاری ملی, آپ نے رشتہ خوبصورت لڑکی کا کروایا, بہت سوچ میں پڑے نہیں یہ ہے بالکل, یعنی کہ آپ بالکل ریئلسٹک چل رہی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیسے ہیں تو خوبصورتی ہے. خوبصورت لڑکی بھی دیکھے گی یار, میرے 2 وقت کا بھی پارلر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا. آج کل آپ دیکھیں میک اپ کتنا مہنگا ہے. کبھی آپ کے پاس ایسا ہوا رشتہ آپ نے کروایا ہو, لڑکی جو ہے وہ بڑی تیار شیار ہو کے گئی ہو پارلر سے, اور جب گھر جا کے منہ دھویا ہو, یا لڑکا بڑا تیار شیار ہو کے گیا ہو, منہ دھویا ہو, اور آپ کو لاکھوں روپے بھی دیے, اور بعد میں آپ کے آفس آ کے آپ سے لڑنا شروع ہو جائیں کہ کیسا رشتہ کروا دیا آپ نے؟ نہیں, کیونکہ دیکھیں جب بندہ فیس ٹو فیس بیٹھتا ہے تو اس کو میک اپ کا چیزوں کا بہت اچھے سے پتہ چل جاتا ہے. پکچرز میں تو آپ بہت زیادہ فلٹرز لگا لیں, اس کو ایڈٹ کر لیں. آج کل دور چل رہا ہے اے آئی کی پکچرز کا, آپ اس کو ایک دے دیں وہ آپ کی 10 بنا کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز ہٹ کے جب فزیکل بندے کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کتنا میک اپ کرا ہوا ہے, کیا چیز لگائی ہوئی ہے, کیا چیز نہیں لگائی ہوئی, بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے جو اداکار یا ہمارے ملک کی جو ایکٹر یا ایکٹریسز ہیں, ان کے کوئی رشتے کروائے یا ان کے کوئی رشتے آئے ہیں آپ کے پاس, مشہور اداکار یا اداکاراؤں کے آئے ہیں؟ مطلب کہ ابھی بھی موجود ہیں؟ سب کے چل رہے ہیں. میرا میڈیا میں بہت آنا جانا ہے, آپ کو پتہ ہے. میں جس بھی چینل پہ جاتی ہوں یا تو مجھے ریفرنس سے مل جاتا ہے یا پھر مجھے ڈائریکٹ مل جاتا ہے, لیکن مجھے ملتا ضرور ہے. ہوسٹ بھی آپ سے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہوسٹ ہیں, اینکر ہیں, میڈیا پرسنالٹیز ہیں, ایکٹر ہیں, ایکٹریسز ہیں, سینئرز بھی ہیں. کوئی مشہور اداکار یا اداکارہ, آپ بے شک نام ڈسکلوز نہ کریں, لیکن ہے ایسی کہ جس نے کوئی رشتے کی ڈیمانڈ کی ہو؟ بالکل کی ہے, چل بھی رہے ہیں سب کے. کوئی مشہور اداکارہ کیا ڈیمانڈ کی ہے, اداکار ہے یا اداکارہ ہے؟ دونوں ہی ہے, خوبصورتی کی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے سب سے خوبصورتی ہے. مشہور اداکار ہے پاکستان کا کوئی؟ مشہور. کتنی عمر ہوگی اندازاً؟ سب بتا دیں. نہیں اندازاً, ویسے تو بہت سارے ہیں نا, عمر تو سب کی 30 سے اوپر ہی ہے بھائی. اچھا, سب کی 30 سے اوپر عمر ہے. تو جس اداکار نے آپ سے رابطہ کیا ہے, مشہور اداکار آپ کے بقول رشتہ کروانے کے لیے, وہ پہلے سے شادی شدہ ہے کہ کنوارا ہے؟ نہیں کنواری ہیں.
कंवारी हैं यानी अदाकारा हैं। हाँ, और अदाकारा डिमांड क्या हैं, की है कि कंवारियाँ लड़का हैं। कैसा होना चाहिए? लड़का अगर इस तवज्जुह से मुझे कोई रिश्ता मिल जाता तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ। उनको देखिए बिजनेस क्लास फैमिलीज चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छे कमाने वाले लड़के चाहिए होते हैं जो कम से कम 10-20 लाख रुपए कमाते हैं, जिसको आप कहते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन, ठीक हाँ। है, इस तरीके की प्रोफाइल हो, मतलब इंडस्ट्रियल जो हो। मशहूर अदाकारा है उन्होंने डिमांड रखी है कि लड़का मिलियंस में कमाता हो और सेम प्रोफेशन का ना हो, क्योंकि देखिए मीडिया इंडस्ट्री इतनी बढ़िया, अगर उनको करना होता तो वो वहीं कर लेते, हमें ठीक अप्रोच है। नहीं वैसे करते। उन्होंने क्या कहा है उस अदाकारा ने कि लड़का करता क्या हो? बिजनेसमैन हो? बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियल हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो या कोई मिल ऑनर हो या कोई ऐसा पेशा हो, डॉक्टर भी कह सकते हैं आप। और खूबसूरती के हिसाब से उस क्योंकि खुद अदाकारा है तो उन्होंने क्या किया, मैं कंप्रोमाइज़ कर लूंगी इन सारी चीज़ों को देखते हुए, नहीं। या इन सारी चीज़ों के साथ खूबसूरत लंबा चौड़ा खूबसूरत हाँ होना हाँ, चाहिए? राइट। देखिए मीडिया में जूते थोड़ी खाने, श्योर लेकर आना है तो फिर अच्छा ही होगा। फिर आपको पता है अगर वो मीडिया पर्सनालिटी नहीं भी है तो 10,000 जगह पे आपको अपने पार्टनर को कैरी करना पड़ता है। ठीक है। तो उस अगर हिसाब से भी देखें आप तो बंदा तो ऐसा हो जो दिखने में भी अच्छा हो। ये तो आपने कहा खूबसूरत ना हो। कि एक रिश्ता है, मैं ढूंढ रही हूँ, किसी अदाकारा का रिश्ता करवा भी चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हो गया। रेफरेंस तो वहीं से मिलते हैं ना, जब आप अच्छा। एक का करवा देते हैं ना, तो जब आप मनवा लेते हैं जिससे खुद को। करवाया कौन था, नाम ना बताएंगे? इंडस्ट्रियल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। और ये तो आपने बता दिया अदाकारा का, कोई अदाकार ऐसा जिसने आपको कोई डिमांड दी हो कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मेरा रिश्ता करवा दें? उनकी तो बहुत आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको मीडिया से हट के जो प्रोफाइल्स चाहिए होती है ना, उनके लिए बहुत ऑप्शन डिमांड क्या करते हैं, मतलब खूबसूरती, अच्छा, खूबसूरती होनी और चाहिए। हाउस वाइफ हो, मतलब वो हाँ, घरेलू लड़की हो। हाँ, हाँ, क्योंकि उनको फील्ड इतना में ना प्यारे हो। नहीं, फील्ड वाली नहीं चाहिए। ठीक है। और पैसे आप ये शोबिस से रिलेटेड लोगों से लाखों में लेती हैं उसी तरह? तो जिस अदाकार का आपने रिश्ता करवाया, कितने पैसे लिए उससे? 8 लाख। जिसकी सारे ड्रामे की कमाई तो आप ले गई हैं, पीछे बचा क्या उसके पास? नहीं अब देखिए, जिस अदाकारा का रिश्ता आपके पास आया हुआ है, जिसकी डिमांड है कोई बिजनेसमैन बंदा हो जिससे मैं शादी करूंगी, एक नहीं है कई रिश्ते में। कितने पैसे उनके भी है? 8-10 लाख। ऐसे ही है। तो जो जितना कमाता है आप उससे उस हिसाब से उनसे ले रही हैं। देखिए इसकी ये भी तो है ना, मैं बड़े पैसों की बात होगी, इसको डिफाइन कर दूं, हाँ। कट नहीं कीजिएगा, हाँ, लीजिएगा ठीक, जरूर। ठीक। देखिए इसकी मेहनत बहुत है ना। अब आप ठीक है। देखिए आपको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट, कोयले की कानों में जाके हीरा तलाश कोयले करें। की कान में नंगे पैर 10 महीने तक आप रगड़ा मारें, आप हाँ। इधर उधर जाएं, ढूंढें, तलाश करें, लोगों को कन्विंस करें, उनसे बात करें, प्रोफाइल दिखाए बिना आप लोगों को पूरा सिनेरियो क्रिएट करें, उसके पीछे काउंसलिंग करें, उन लोगों की मीटिंग अरेंज करें, उनसे फॉलोअप्स लें, उनके मीटअप्स करवाएं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लोगों को लगता है रिश्ता चुटकी है, ये रिश्ता लफ्ज़ जितना छोटा है ना, उसके पीछे की जिम्मेदारियां और काम करने वाली जो लोग हैं ना, वही बता सकते हैं कि ये कितना जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन अगर कोई अदाकार है और सामने कोई आम लड़की है तो वो तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग देख के, उसकी खूबसूरती देख के, खूबसूरत है तो ही अदाकार है ना, कैमरा फेस करता है, टीवी पर आता है, तो आसानी से मान जाती होगी या मुश्किल होता है? देखिए आसानी से मानने का ये नहीं है ना कि उसने बिल्कुल ही कोई लियाकताबाद की लड़की से शादी कर लिया, वैसा थोड़ी है। हाँ। वो भी तो एक देख रहा है कि यार अगर मैं इसको इस लाइफ स्टाइल में लेके आता हूँ तो क्या वो उस चीज़ को सही तरीके से अडॉप्ट करेगी, कैरी करके मेंटेन कर सकती है। तो वो उसी फैमिली में जाता है जो कि हम पल्ला रिश्ता हो उसका। अब या तो वो डिफेंस क्लिफ्टन की कोई लड़की होती है, 600-800 गज की बंगले में रहने वाली कोई लड़की होती है जिसको पता होता है कि यार इस बंदे का लेवल क्या है, मैं उस चीज़ को सही मेंटेन कर सकती हूँ, क्या वो रिश्ता हमारा ऐसे चल के ख़त्म हो जाएगा। तो वो दोनों तरफ से चीज़ देखी जाती है। अब अगर आप फैन फॉलोइंग की बात करें तो अगर वो अपने रिश्ते की एक पोस्ट भी डाल देगा वहाँ पर, उसको तो वैसी लाइन लग जाएगी। हाँ। लेकिन वो हमारे पास आ रहा है, हमें अप्रोच कर रहा है, हमें फीस दे रहा है, तो फिर उसकी जो फॉलोअर्स है ना, उसमें कोई 1000 गज के बंगले की लड़की नहीं बैठी होगी। तो भाई आज आपकी हमने मुलाकात करवाई मिसेज अली से, और शादी.org.pk, ये अगर आप महंगे से महंगा रिश्ता करवाना चाहते हैं और सस्ते से सस्ता भी करवाना चाहते हैं, कम से कम 50,000, और जिस तरह की लड़की आप कहें, जिस तरह का लड़का आप कहें, ये जो है वो मैच मेकिंग करवाते हैं और आपके रिश्ते को यकीनी बनाते हैं। और वो लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से करवा सकती हैं, और इनके पास हज़ारों रिश्ते मौजूद हैं। आप जो है वो अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तब भी इनसे रब्ता करें। आपके ऑफिसेज़ वगैरह कहाँ हैं, ये ज़रा काइंडली बता दीजिए। दूसरीबीवी.com हाँ। और शादी.org.pk, ये दोनों डिविजन्स काम कर रहे हैं रिश्तों से मुतालिक। कराची में हमारी 3 ब्रांचेस हैं, वेबसाइट पे भी एड्रेसेस मेंशन है और सारी प्राइम लोकेशंस हैं।
اور ان سب آفیسز میں ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے, سارے ڈپارٹمنٹ مختص ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ورک کام کر رہا ہے وہ مور دین 800 کنسلٹنٹس کا ہے, جس میں ہم مسلم کمیونٹی کو ورلڈ وائڈ ابھی جو ہے وہ سمجھیں لے کے چل رہے ہیں الحمد للہ. تو اس میں بہت ساری کنٹریز ہیں اور بہت سارے اس میں رشتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ بھی اپنا اچھا رشتہ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے آفس ضرور وزٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ.